30واں سپارہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. اب اس کی کچھ آیتیں 2 3 4 ہی رہ گئی ہیں، باقی میرے خیال میں اذا زلزلت سے تو ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے پیچھے. تو اب یہ 3 آیتیں ہماری رہ گئی ہیں، 3 صورتیں رہ گئی ہیں اس میں. تو اس میں آپ نے جتنی بھی صورتوں کا مطالعہ کیا ہے اس میں آپ نے یہی دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ آخرت، قیامت جو ہے واقع ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہونا ہے. تو یہ ساری مکی صورتیں ہیں. تو انسان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا یقین ضروری ہے. جس کو یقین نہیں ہوگا نا پھر وہ متزلزل رہے گا. تو قرآن کے اندر فرمایا کہ کبھی وہ یعنی ایمان کی طرف آتے ہیں، کبھی واپس جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ واپس آنے والے نہیں ہے. تو اگر ہمارے ذہن کے اندر یا ہمارے دل کے اندر بھی اس بات کا یقین محکم ہو جائے کہ آخرت ہونی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اب تو جیسے کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا وہ قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان لانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، ورنہ اتنی آیتیں مسلسل دینے کی کیا ضرورت تھی. خالی یہی کہتے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو تو یہ مان لے کہ اللہ ہے. تو وہ تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے جو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مکہ کے جتنے بھی مکہ کے مدینے کے لوگ تھے ان کو مشرکین کہا ہے، کافرین نہیں کہا. اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مددگار ہیں ہمارے. جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم ان کے پاس جو مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ جو ان کی فاتح دلاتے ہیں نا، تو ہم ان کو خدا نہیں مانتے لیکن یہ جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں، تمہاری اولاد ہے نا، وہ اللہ کے قریب تمہیں نہیں کرتی، یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا ماں سوائے تیرے اعمال کے. اور جب یہ واضح طور پر حدیث ہے کہ کوئی کالا ہو یا گورا ہو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یا کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ اس کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے والد، اس کے والد تو فرشتہ انسان تھے نا. مفتی شفیع صاحب جو ہیں وہ تو بڑے زبردست قسم کے عالم تھے نا، مفتی محمود صاحب. تو یعنی پوری دنیا اسلام جو ہے ان کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ بڑے زبردست عالم تھے اور بڑے نیک آدمی تھے. اور یہ اس کو دیکھ لو آپ کہ یہ کیسا آدمی ہے. اس کے اعمال جو اندر ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن باہر کے بھی اعمال ان کے تو نظر آ رہا ہے نا کہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ اگر وہ کسی نیک آدمی کا بیٹا ہے تو یہ اس کے اوپر نہیں، ورنہ نوح علیہ السلام کے بیٹا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے نا یہ تیری اولاد نہیں ہے، انہی کے نطفے سے تو پیدا ہوا تھا، یہ تیری اولاد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایمان نہیں لاتا، یہ تو کافروں کے ساتھ. تو یہ سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، سورہ علق. علق کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا خون. تو یہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام یعنی اسلام کے جتنے بھی مدبرین ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی وحی جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہ تھی. تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آیت کے اندر سورتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ راہ حق کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو جو ہے ہدایت عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیوں پریشان تھے وہ؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مجھے کس طریقے سے عبادت کرنی. اللہ کو تو مانتے تھے بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کبھی زندگی کے کسی حصے میں کوئی شرک نہیں کیا، نہ کبھی کسی بت کو یعنی سجدہ کیا، نہ کبھی ایسے شرکیہ معاملات کے اندر آپ نے شرکت کی، حالانکہ وہاں تو عام تھا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ان تمام چیزوں سے. لیکن آپ یہ پریشان تھے کہ مجھے وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر میں کامیاب ہو جاؤں
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے نہ نماز کا پتہ تھا نہ روزے کا پتہ تھا. وہ تو جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے اسی راستے کے اوپر اس میں شرک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو آپ جو ہے وہ اسی پریشانی کے اندر، اسی سوچ کے اندر، جب آدمی کسی سوچ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں تنہائی میں رہوں تاکہ میں اپنے ذہن کے اوپر زور دے سکوں اور میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہیرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے، 3 دن کا کھانا، 4 دن کا کھانا بھی لے جاتے تھے وہاں. اور وہیں ہے، وہاں پر ہی آپ جو ہے وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہی تدبر کر رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے میں عبادت کروں اللہ کی، کس طریقے سے راضی کر لوں، کس طریقے سے صحیح راستہ اختیار کر لوں. تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مستقل یہی رویہ اختیار کیا ہوا تھا آپ نے. اور حضرت خدیجہ جو تھی ان کو وہ کھانا بنا کے دے دیتی تھی، تو وہ آپ چلے جاتے تھے وہاں پر 2-3 دن تک جو ہے نا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ طویل ہو جاتا تھا ٹائم، تو حضرت خدیجہ پریشان ہو جاتی تھی، پھر وہ ڈھونڈنے جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سورہ جو ہے پہلی آیت جو ہے 1 سے 5 تک جو ہے، سورت نمبر 4 تک، یہ جو ہے وہ ایک دم سے نازل ہوئی. 2 حصوں کے اندر یہ یعنی سورت جو ہے وہ اس کو 2 حصے جو ہے ملائے جائیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی پہلی، وہ آیات اس کے اندر شامل ہے. دوسری وہ آیات شامل ہے کہ جب ابو جہل جو ہے اس نے سختی کا رویہ اختیار کر لیا تھا. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور نہ یعنی اپنا دین کی طرف کسی کو بلایا تھا، بلکہ آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو وحی کے بعد سب سے پہلے نماز کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز اس انداز میں پڑھنی شروع کر دی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز کا تو قرآن کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ہے. تو وہی جو ہے وہ کچھ مختلف انداز کے اندر آئی ہے، کچھ تو تحریری طور پر آئی ہے، کچھ فزیکلی کر کے بھی تو بتایا گیا نا. تو نماز جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے فزیکلی پڑھ کے بتائی. اب وہ قرآن کے اندر کیسے لکھا جا سکتا؟ کیسے نہیں آ سکتا فزیکل جو کر کے دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز پڑھنا سکھایا. اب جب آپ نے نماز خانہ کعبہ میں پڑھنا شروع کی تو وہ ان کے طریقہ عبادت سے مختلف تھی، اور ابو جہل جو تھا وہ خانہ کعبہ کا متولی تھا. وہ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے. تو اس وقت وہ کھٹکا کہ یہ جو ہے وہ کسی نئے دین کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے اقتدار حاصل کر لوں، نیا دین کوئی لا کے. تو اس کے اوپر جو ہے اس نے پہلے تو جب لوگوں نے ان کو جا کے کہا کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھنے لگا خانہ کعبہ میں، تو اس نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں اس کی گردن پہ پیر رکھ دوں گا. جس وقت وہ سجدے میں جائے گا، وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو بتوں کو کرنا چاہیے، وہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر اختلاف اس کا. تو اب ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو یہ وہاں سے گزر ہوا اس کا. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے سے کہا نہیں تھا کہ بھائی تو یہ جو یہاں پر ایسے مت کیا کر، جو ہمارا طریقہ ہے عبادت کا وہی طریقہ اختیار کرو، ورنہ میں تیرے ساتھ جو ہے نا وہ تیری گردن پہ پیر رکھ دوں گا. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ، اس کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے کے اندر تھے. تو یہ بڑا اور بھی تھے کچھ لوگ اس کے ساتھ، کچھ سردار اور بھی تھے. تو یہ اپنی شان دکھانے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کہ میں اس کی گردن پہ پیر رکھتا ہوں. اور تھوڑی سی دور جا کے جو ہے نا وہ واپس پیچھے ہٹا، اور پھر یعنی ایسے ایسے ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہا تھا. تو جب یہ پیچھے ساتھیوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے بڑی خطرناک قسم کی آگ تھی میرے اور ان کے درمیان. تو وہ آگ جو ہے وہ لپٹ مار رہی تھی میری طرف، تو میں واپس آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی ٹکا بوٹیاں کر دیتے. وہ عذاب کے فرشتے تھے بیچ میں جو آ گئے تھے. تو حفاظت کرنے کا ایسے نہیں کرے گا اس حفاظت جس نے کہہ دیا. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے جو جس طریقے سے، پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ زیادتی بھی کی تھی کہ اوجڑی لا کے رکھ دی تھی آپ کے اوپر جب آپ جو رکوع میں یا سجدے میں گئے تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی تھی. تو یہ بڑے ظلم کیے ہیں ان کے اوپر. تو یہاں پر یہ پہلی جو ہے وہی آ رہی ہے، تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اقرا پڑھ، بسم ربک الذی خلق، بسم نام کے ساتھ، ربک الذی تیرے رب کے، الذی وہ جو، خلقہ جس نے تخلیق کیا۔ یہاں پر جو تخلیق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ پوری کائنات، پوری کائنات، ہاں، جس نے تخلیق کی۔ اب اس کے اندر کسی چیز کے لیے وضاحت نہیں ہوئی ہے اس آیت کے اندر کہ کس چیز کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی والی آیت کے اندر جو ہے خلق الانسان من علق، تخلیق کیا انسان کو من علق یعنی خون، جمے ہوئے خون سے۔ یہاں پر پوری تخلیق جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان تمام مخلوق ہے اس کی خلق کی، پھر اس کے اندر اس تخلیق کے اندر سے اپنی جو ہے نا ایک بہترین تخلیق جو ہے اس کو نکالا اور اس کا حوالہ پیش کیا۔ تو ان دونوں آیاتوں کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر صرف انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو خون سے، جمے ہوئے خون سے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ۔ اقرا پڑھتا رہے، وربک الاکرم اپنے رب کے جو کہ وہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عزت والا ہے۔ پڑھتا رہے اپنے رب کے لیے جو بہت ہی عظیم ہے، بڑا۔ الذی علم بالقلم، الذی وہ ذات، علمہ جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ انسان کو تحریر کرنا۔ اب یہاں پر جو آیت ہیں اس میں سورہ آیت کے اندر جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مصروف تھا تو عبادت کے اندر، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تو جبرائیل کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا ایک فرشتہ آیا۔ اب جب یہ معاملات ہوئے تھے تو آپ جب واپس آئے حضرت خدیجہ کو بتایا انہوں نے کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی۔ اب پڑھ کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو میں پڑھوں وہ پڑھ، بلکہ تحریر کوئی دکھائی تھی کہ یہ پڑھ، جس کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر یہ کہتا کہ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولتا چلا جا تو اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں پڑھا ہوں، لیکن یہ آپ نے جو کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جب یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تخلیق کی پوری کائنات، انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ان کو کوئی چیز دکھائی ہوگی، صحیفہ تھا، کس طریقے سے تھا، کیا تھا، وہ اللہ کے رسول کو دکھایا تھا کہ یہ پڑھ۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا اور اتنا زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے یعنی سمجھتا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، اتنی شدید۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھ، پھر میں نے یہی کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر تیسری مرتبہ جو ہے جب کہا تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری زبان جاری کر دی۔ تو یہ آیتیں جو ہیں یہاں پر یہاں تک آئیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وہاں سے جو ہے وہ گھبرا کے اترے۔ ہاں، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ساتھ۔ ہاں، قلم جو ہے نا وہ قرآن کے اندر سورہ قاف بھی ہے جس کے اندر قلم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم جو ہے نا وہ بنایا، اور ہر چیز کے اندر اس کی ایک طاقت اور اس کی ایک وہ چیز رکھی ہے نا، تو قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ ہر انسان جو ہے اس کا مقدر لکھ، تو اس قلم نے جو ہے لکھنا شروع کیا، اور جتنے بھی کائنات سے اندر انسان آنے تھے یا جن آنے تھے ان کا نصیب، ان کا مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن انسانوں کا مقدر نہیں ہے، مقدر تو ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا اس کا ایک مقدر ہے، اس کا جس کا رزق ہے اس کا ایک مقدر بھی ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، کب تک ملنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا نا کہ انسان تو پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ درختوں کا بھی تو یہی حال ہے نا کہ وہ پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال بعد وہ درخت جو ہے نا سوکھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے سوکھ گیا اس کا جو ہے نا، اور پھر اس نے کتنے پھل دینے تھے، اس نے جتنے پھل دینے تھے اتنے دے دیے، جتنے پتے اس کے اندر پیدا ہونے تھے وہ ہو چکے، اب اس کا رزق ختم ہو گیا، اب زمین پہ اس کا وجود ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو کاٹ کے اور جلا دیا جاتا ہے۔
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آیتوں کے سورہ کے اندر پڑھا، سورہ اعلیٰ کے اندر، کہ وہ جس نے یعنی پیدا کیا، اگایا، اور پھر اس کے بعد اسے سیاہ کر دیا. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ خزاں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پتے جو ہرے تھے وہ بالکل سوکھ گئے، اور اسی طریقے سے درخت بالکل ہرا تھا، تازہ تھا، وہ سوکھ گیا، پھر اس کے بعد اس کو کاٹ کے جلا دیا، بالکل مٹی کر دیا، ریت کر دیا. تو اسی طریقے سے ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مقدر لکھا ہے، جانوروں کا، درختوں کا، جس کو بھی غذا ہے. یہاں پر علامہ الذی علامہ بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے انسان کو علم سکھایا. اب آج جو کچھ بھی علم ہے وہ ہزاروں سال سے چلتا چلا آ رہا ہے نا. پہلے تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ زبانی چلتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہرن کے کھال کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد کاغذ آزاد ہو گیا، کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. لیکن قلم سے مراد یہی ہے کہ وہ علم جو، اگر مثال کے طور پر تحریر کا معاملہ نہیں ہوتا تو یہ قرآن کہاں سے ہوتا، پھر تو یہ نہیں ہوتا. اور زبانی تو پھر حافظ ہی جو ہے نا وہ، اور جو حافظ کہہ دیتا وہی صحیح ہوتا، اس کو کوئی آدمی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو قلم جو ہے اس سے لکھنے کی جو ہے وہ طاقت ہے، اور قلم جو ہے بڑا طاقتور بھی ہے. اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قلم کی طاقت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا. اب جب پیدا ہوا تھا انسان، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسے کیا پتا تھا، اسے تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے اس سے سمجھ دی کہ وہ دیکھنے بھی لگا، پھر وہ باتیں بھی کرنے لگا، پھر وہ چلنے پھرنے بھی لگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا انسان کو. اب بطخ کا بچہ جو ہے وہ انڈے میں سے نکلتا ہے اور وہ پانی میں کود جاتا ہے. کبوتر کا بچہ اگر پانی میں کودے گا تو کیا ہوگا، وہ ڈوب جائے گا. بلی کا بچہ پانی میں کودے گا تو ڈوب جائے گا. لیکن بطخ کا بچہ دیکھو کیسے تیرتا رہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سمجھا بھی دیا اور وہ بتا بھی دیا اسے. اسی طریقے سے وہ علم انسان کو سکھایا جو اسے پتہ نہیں تھا. ہمیں کیا پتہ تھا، دنیا کے اندر جب ہم آئے تھے تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم سیکھتے گئے، اور یہ تمام علم جو ہم نے سیکھا وہ قلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا نا. اب یہاں پر جو ہے وہ ان معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے توجہ فرما رہا ہے انسان کی، جو اس نے کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو تھا ابو جہل، اس نے جو رویہ کیا تھا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں یا جیسا یہ کر رہے ہیں. ان الانسان لیطغی، انسان کی فطرت، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا کہ جس نے تخلیق کیا؟ تو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس کی ہر چیز کو، اس کی فطرت کو، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا خامیاں، کیا خوبیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ اس کا رویہ اس آدمی کا. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے وہ سرکش ہے. فطری طور پر انسان جو ہے نا سرکش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو بھی تھوڑا سا پیسہ مل جاتا ہے یا تھوڑا سا عزت مل جاتی ہے، تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے، تو اس کے رویے میں فوراً تبدیلی آ جاتی ہے. وہ ویسا نہیں رہتا. پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے کہ جو اس کے قریب تھے، ہاں جو غریب تھے، اس کے اسٹیٹس کے نہیں تھے. پھر وہ ان لوگوں سے جو ہے نا وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. اگر کہیں راستے میں مل جائیں تو یار ابھی یہ دماغ کھائے گا، یار ادھر سے نکل جاتا. یہ ہے یطغی، انسان جو ہے نا سرکش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اور آگے والی آیت جو ہے، سورہ جو ہے، آیت جو ہے اس کے اندر ہے الرہا استغنا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بڑا مال والا ہو گیا ہوں، بڑا اقتدار والا ہو گیا ہوں، اور اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اب میں خود طاقتور اتنا ہوں. پہلے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی مضبوط آدمی کے پیچھے چلتا ہے، اور کہیں پر بھی کوئی معاملہ پھنستا ہے تو اس سے مدد لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضبوط آدمی جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے یا اسے ہٹا دیا جاتا ہے، یا یہ خود اتنا اقتدار میں آیا تھا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے خود آگے آ جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی پھر وہ بے بہرا ہو جاتا ہے ہر چیز سے. وہ استغنا یعنی اس کو پھر اس بات کی فکر نہیں رہتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، جیسا کہ آج کے حالات ہیں، جیسا کہ آج کا لوگوں میں انسان کا رویہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو بہت ہی عام ہے کہ کسی بھی آدمی کے پاس تھوڑا سا اقتدار آ جاتا ہے یا تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا
وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے جو ہے اس کو اس طریقے سے نافذ کرتا ہے لوگوں کے اوپر کہ جیسے قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جیسے احکامات الہی نازل کیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، اور جو نہیں کرتا، جو اختلاف کرتا ہے، پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا اشر بڑا خراب ہوتا ہے، تو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو مروا دیتے ہیں، اس کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر پہلے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ نہیں سمجھ رہا نا، تیری بیٹی فلانے اسکول میں پڑھتی ہے نا، تیرا بیٹا جو ہے نا فلانے اسکول میں پڑھتا ہے، تیرے والد صاحب جو ہے فلانے جگہ پر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک، جا جا۔ اب یہ اس کو تھریٹ کر دیا، اگر اس کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا تو دوسرے دن اس کی بچی کو اغوا کر لیا، اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اس کے باپ کو مار دیا۔ یہ استغنا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں، نہ کوئی پولیس مجھے پکڑے گی، نہ کوئی ایجنسی میرے پہ ہاتھ ڈالے گی۔ اور ابھی بدترین حالات یہ ہیں کہ وہ جو پولیس والے کو گاڑی سے اس نے کچل دیا تھا، یعنی گاڑی سے کچل دیا، وہ ویڈیو بنی اور اس کو بعزت بری کر دیا کورٹ نے۔ زیادہ نہیں ہوا، سال 6 مہینے کی بات ہے، تو اس کو باعزت بری کر دیا کورٹ نے کہ جی ویڈیو جو ہے اس کے اوپر ہم، ہاں ایم پی اے ایم این اے وہاں کا بات ہے، اثر رسوخ والا آدمی تھا نا، تو اس کو جو ہے نا انہوں نے بری کر دیا۔ تو وہ جج صاحب جو تھے ریٹائر ہوئے تھے کوئی وہاں کے، تو انہوں نے جو ہے اپنی اسپیچ کے اندر کہا کہ مسلمان اور اسلام تو پاکستان کے اندر اسی دن مر گیا تھا جس دن یہ یعنی فیصلہ آیا۔ جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا منظر عام پہ، اسی دن اسلام اور پاکستان تو ختم ہو گیا تھا، یہ حکمران تو سب مر چکے، یہ جج جتنے بھی ہیں سب مر چکے، یہ تو سب مردے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور حقیقت میں اس وقت جو صورت ہے، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، ابھی جو معاملات طے ہو رہے ہیں، جس انداز کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، جس انداز کے اندر ان کے ساتھ، اب نواز شریف جو ہے صبح درخواست دیتا ہے، دوسرے دن اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، زرداری درخواست دیتا ہے، دوسرے دن اس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ میرا 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے پورے مارچ کے اندر ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ میرے گھر کے اوپر جو ہے تالا توڑ کے قبضہ کر لیا تھا، اور مارچ 2000 امریکن کوارٹر میں میرا ایک گھر تھا وہاں پر، ہاں، تو مارچ 2020 کے اندر جو ہے نا اس کی ایف آئی آر داخل کر کے اور چالان پیش کیا تھا، اور مارچ 21 اور مارچ 22 2 سال ہو گئے، ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی ہے، ایک دفعہ بھی کٹہرے میں بلا کے اس سے بھی نہیں پوچھا، میرے سے بھی نہیں پوچھا۔ نہیں پیشی تو ہو رہی یار، پیشی ہوتی ہے، اگلی پیشی فلانی، 1 مہینے بعد پیشی، 15 دن بعد پیشی۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال کے اندر ایک دفعہ بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، نہیں۔ تو یہ عدالتوں کی صورت ہے۔ ہاں، تو یہاں پر جو ہے وہ جب انسان جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ سرکشی پہ اتر جاتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس مال آتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی استغنا سے مانے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انا الی ربک الرجع، بے شک الی جانب رب کا، تیرے رب کی، رجع واپس لوٹ کے جانا ہے۔ کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم سب کو جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا ہے؟ اور جب یہ مال و دولت اس کے پاس آ جاتا ہے، جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، تو اس نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اور جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے اسے بھی جانا تو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جب یہ جائے گا تو اپنے ساتھ نہ تو اقتدار لے کے جائے گا اور نہ مال لے کے جائے گا۔ ارأیت الذی ینہا، اب یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو یقین کرنے والے ہیں، ارأیت الذی، کیا دیکھا اس آدمی کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، بندہ، میرا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، ارأیت، کیا دیکھا، ان کانا علی الہدی، اور اگر وہ ہدایت پر تھا، ان کانا علی الہدی، کیا اس کو یہ پتا تھا کہ یہ ہدایت پر ہے؟ کیا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہدایت پر ہے؟ اس نے جس نے منع کیا، کیا اس نے یہ سوچا کہ یہ ہدایت پر ہے؟ او امر بالتقوی، اور یہ حکم کرتا ہے نیکی کا، اچھائی کا، اللہ کے خوف کا، اور آخرت بہتر کرنے کا۔ تو یہ ہدایت کا پر ہے نا، جبھی تو یہ ایسے معاملات طے کر رہا ہے، ورنہ تو دوسرے معاملات ہوتے دنیا کے کہ بھائی کتنا چندہ دے رہا ہو، کتنا پیسے دے رہا ہو، کتنے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو، آج بھی دین کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔
یہ جو پکڑ پکڑ کے زبردستی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں نا کہ بھائی فلانی جگہ وہ ہو رہا ہے اپنا اجتماع اور اس کو کامیاب کرنا ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو کامیاب کرنا ہے، تو تمہارا کیا واسطہ بھائی کامیاب ناکامیاب سے؟ وہ تو اللہ کا کام ہے کہ کس کو کامیاب کرے گا اور کس کو ناکام کرے گا۔ تم زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو جمع کر کے وہاں لے جا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو، کس پہ کامیاب کر رہا ہو، یہ ثابت کرنا۔ وہاں پر تو اگر ایک آدمی بھی پہنچ گیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پورے شہر کے اوپر پورے ملک کے اوپر رحم فرما دے گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن تم زیادہ سے زیادہ طاقت کس لیے جمع کر رہا ہو؟ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہو، اپنے فرقے کو بس ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ کتنے آدمی۔ پھر ہری ٹوپی والے بھی اپنا اجتماع کرتے ہیں، وہ بھی گاڑی بھی انتظام کریں گے، لے کے بھی آئیں گے، لوگوں کو لے کے بھی جائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہی جب زرداری کے اور ان کے جو جلسے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بھی گھروں سے لے کے آتے ہیں 2000 روپے 1000 روپے اپنی حیثیت کے مطابق اس آدمی کو بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دلاتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں، چھوڑ کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کائی کے لیے ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ اپنی طاقت دکھانا کہ دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ منع کرتا ہے، کیا دیکھا اس آدمی کو جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، جب ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ارائیتا ان کان علی الہدی، اور کیا وہ ہدایت پر ہے، اور ہمارا بالتقوی، اور وہ تقوی کا جو ہے حکم کرتا ہے۔ تو یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو بالکل اچھی ہیں اور اس کے اندر تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارائیتا ان کذب وتولی، کیا دیکھا اس آدمی کو جو منع کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ ابو جہل کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی، وہ تو عربی تھے نا بھائی، زبان تو سمجھتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ واحد کی بات کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا یہ۔ اور اللہ واحد کو ماننے کے بعد کیا ہوتا کہ وہ جو اس کی اقتدار تھا، خانہ کعبہ کے اوپر جو چندہ جمع ہوتا تھا، وہ جو آتے تھے لوگ ان کو یہ کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جو چندہ دے کے جاتے تھے اس سے تو یہ بڑے خوشحال ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے نا، یہ جو بڑی بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں آستانے، اس کے اوپر اربوں روپے کا چندہ نکلتا ہے، اربوں روپے کا، اور وہ کس کا اختیار ہے؟ وہ جو وہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، وہ اس کا اختیار ہے، وہاں کی کمیٹی۔ یہاں پر یہ جو لال شہباز کا کلندر کا یہاں وہ تھا نا، کوئی سائیں سجن سائیں پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ کہیں پر چلا جاتا تھا تو یعنی اگر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے پاس بھی چلا جاتا تو وہ کرسی سے کھڑا ہو کے سائیں سائیں، وہ کیا ہے اس کا متولی ہے، اور جتنا بھی چندہ ہے سب اس کے قبضے میں، چابی اس کے قبضے میں۔ اب آ رہا 1 کروڑ روپے، بتا رہا وہ 5000 روپے، کون پوچھنے والا اس سے کہ کتنا آیا چندہ ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا وہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ارائیتا ان کذب وتولی، کہ وہ کیوں جھٹلا رہا ہے اور کیوں جو ہے وہ منہ موڑ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس سے اس بات کا یقین نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو منع کر رہا ہے، وہ تو دونوں کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ جو ہے خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا کیا؟ اپنا بندہ جو اس کی عبادت کرنے کے لیے نکلا اور اس کو منع کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا؟ پھر اس کا ساتھ نہیں دے گا جس نے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی جان کی اور اپنے مال کی قربانی دی؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ ان کا رویہ ہے۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، اس کو بالکل کھلی یعنی تھریٹ ہے، لنصفم بالناسیہ، تو ہم کھینچیں گے اسے اپنے یعنی پیشانی کے بالوں سے، گھسیٹیں گے ہم اسے، ناسیہ گھسیٹیں گے، نصفم یہ جو، اور پھر ایک جگہ جو ہے وہ اس میں بھی ہے نا سورہ رحمان کے اندر بھی، کہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے نا ان سے اس دن ان کے سوال نہیں کیا جائے گا گناہوں کا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کون گناہ گار ہے اور کون نیکوکار ہے۔ اس دن کیا ہوگا، وہ جو گناہ گار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے اوپر جو ہے دھول مٹی جمی ہوئی ہوگی، تو ان کو فرشتے کہاں سے پکڑیں گے؟ پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے، یعنی جیسے ڈنڈا ڈولی کر کے لے کے آتے ہیں نا، جب نہیں جاتا مجرم تو کیا کرتے ہیں، اس کو پیر پکڑتے ہیں، اور وہ ایک نے پیر پکڑے اور ایک نے یہاں سے گردن پکڑی یا ہاتھ پکڑے اور ڈنڈا ڈولی کر کے اور مجھے پھینکا گاڑی کے اندر، چل بھائی تانے چل۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے تو البتہ ہم اس کا جو ہے پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو پیشانی کے بال پکڑ کے ہم اس کو گھسیٹیں گے، ناسیتن کاذبتن خاطیہ،
پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. پیشانی کیسے جھوٹی اور خطا کار ہے؟ یہ جو سورہ، یہ جو آیت ہے، یہ بڑی زبردست قسم کی ہے. ناصیتن کاذبتن خاطیہ، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے، خطا کار ہے. جھوٹی اس لیے ہے کہ اللہ کو مان نہیں رہی ہے، اور خطا کار اس لیے ہے کہ جس کے پاس میں سجدہ کرنا چاہیے اس کے بجائے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. اس طریقے سے خطا کار ہے. خطا کار یہ ہے. اور انسان جو ہے نا فزیکلی سجدہ کرے یا تسلیم کرے دل سے کہ ہاں یہی میرا مددگار ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں. سر ٹیک دینا یا اس کو زبان سے تسلیم کر لینا یا دل سے تسلیم کر لینا یا اعمال سے تسلیم کر لینا. اب مثال کے طور پر ایک مزار کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ ایسے جو ہے جھک کے ایسے سلام کر رہا ہوں، اس کو یہ اعمال ہو گئے. تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ پیشانی جو خطا کار ہے اور گناہ گار ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. فَلْيَدُ نادیہ، فَلْيَدُ نادیہ. اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے، ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ باز آ جا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور اسے بڑا سخت جواب دیا. تو اس کے اوپر وہ یہ کہنے لگا، محمد تو مجھے کس بات کی، صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تڑی دے رہا، مجھے کس بات کا دھوس جما رہا، تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وادی کے اندر سب سے زیادہ لوگ میری حمایت کے اندر ہیں. ہاں، میں تو سردار ہوں نا، اور اس کا وہ متولی ہوں، تو ابھی میں آواز دوں گا تو یہاں سے تو لاکھوں آدمی جتنے بھی ہیں وہ آ جائیں گے سارے کے سارے، اور وہ سب میرے ساتھ دیں گے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یعنی یہ آیت نازل کی، فَلْيَدُ نادیہ، اس کو کہیے کہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو، جتنے بھی تیرے حمایتی ہیں ان کو سب کو بلا لے. سند الزبانیہ، ہم بھی جو ہے پھر اس کے بعد عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پھر تو بھی بلا لے اور ہم بھی بلا لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. سند الزبانیہ، زبانیہ کہتے ہیں عربی کے اندر پولیس کو بلانے کے لیے، یعنی پولیس کو بلاؤ، زبانیہ. تو یہ لفظ جو ہے وہ خاص طور پر اسی کے لیے مختص ہے کہ پولیس کو بلاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے لیے کہہ رہا کہ بھائی میں بھی جو ہے اپنی فوج کو جو ہے فرشتے جو پکڑنے والے گناہ گار فرشتوں کو، گناہ گاروں کو پکڑنے والے فرشتے بالکل یہی ہوگا ان کا، جیسے یہاں کی فوج ہے، یہاں کی پولیس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کہیے کہ یہ بھی اپنے آدمیوں کو بلا لیں اور پھر ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتے جو ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مقابلہ ہو جائے گا. تو وہ تو ایک جھلک دیکھ کے بھاگ گیا تھا، پھر اس کے بعد تو اس نے دوبارہ ہمت نہیں کی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم پر غالب آ سکے، غالب تو ہمیں نہیں آنا ہے، اور اس کے آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. لا یتہو واسجدوا واقترب، لا تطیعہ، تطیع کہتے ہیں کسی کے بات کو مان لینا، یا کسی کے یعنی کسی نے کوئی رائے دی اور اس کو تسلیم کر لیا، کسی کی بات کو مان لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے شمار مرتبہ انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی ایسے انسینٹیو دیے تھے نا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ ہفتے کے اندر جو ہے 5 دن تک ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 2 دن آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو. یہ بھی کہا تھا. اچھا بھائی ایک ہی دن کر لو، آپ ہفتے کے اندر ایک دن جو ہے ہمارے بتوں کی پرستش کر لو، اور باقی 6 دن جو ہے نا آپ کے ہم اللہ کی پرستش کریں گے. پھر دوسرے، بھائی جتنا مال تمہیں چاہیے یار لے لو، جیسے آج کل بارگیننگ ہو جاتی ہے کہ بھائی جتنا مال لینا تمہیں لے لو، میری جان چھوڑو. تو وہ یہ کہتے تھے اچھا جتنی خوبصورت سے خوبصورت عورت ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ کہو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. کسی طریقے سے بھی یہ معاملہ جو آپ پیش کر رہا ہوں نا یہ مت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطیعہ، کہ ان لوگوں کی باتیں مت ماننا، خبردار اگر ان کی باتیں مانی تو پھر آپ جو ہے وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. واسجدوا واقترب، آپ نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے. تو آپ نے اس سورہ کے اندر جو ہے نا وہ جو چیزیں دیکھی، وہ ایک تو جو اس کا رویہ تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ جو تخلیق کیا ہے وہ خون کے ایک لوتھڑے سے، اب جب نطفہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو مینسز آنے والے ہوتے ہیں نا وہ وہاں پر خون بجائے ڈسچارج ہونے کے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ خون جو ہے پہلے کچا خون جمع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ
لوتھڑے کی صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوتی ہے. نہ تو کہیں سے اسٹرکچر برآمد کیا جاتا ہے، نہ کہیں سے نسیں برآمد کی جاتی ہیں، نہ کہیں سے آنکھیں برآمد کی جاتی ہیں، ساری چیزیں اسی کے اندر سے بنتی چلی جاتی ہیں. اور اگر انسان صرف اسی بات کو دیکھ لے، اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لے نا، تو آج تو سائنس بہت آگے ہے، وہ تو پوری تصویر آپ کو جو ہے نا جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے اس وقت سے لے کے اور جب پیدائش ہوتی ہے اس تک کی ہر تصویر دکھانے کے لیے تیار ہے. تو یہ دیکھ کے انسان کو یقین نہیں آتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، تو کیسے ان کو دوبارہ، ابھی جب تھی نہیں، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب اس وقت ہڈی بنا دی تو وہ ابھی پرانی ہڈی کو جمع نہیں کر سکتا کیا؟ تو ایک بات تو یہ کہ انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوسرے انسان کا جو رویہ ہے اس سے خبردار کیا ہے کہ خبردار تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا اگر تمہارے پاس اقتدار یا مال آ جائے تو پھر تم جو ہے نا وہ فرعونیت اختیار نہ کرنا تم تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی پیشانی یا اپنے عقائد جو ہے وہ ان کی طرف موڑ دیے جو غیر اللہ ہیں، تو پھر آپ کی پیشانی جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، اور پھر آپ لوگ ان کے. اب یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر رہتا ہے یا اس کے طریقے کے اوپر رہتا ہے، اس کے اعمال کو کرتا ہے یا اس کے اعمال کو کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اعمال کو کیا تو پھر جہنم تیرے لیے، اور اگر اس کے اعمال کو کیا تو جنت تیرے لیے، جس کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ہاں یہ سجدہ ہے اس کے اندر. 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 1 دفعہ ہی سجدہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کو بند کر دیا پھر دوسری دفعہ اگر کھول کے پڑھا تو پھر 2 دفعہ. لیکن ویسے ایک سجدے کے اندر کتنی دفعہ بھی اگر سجدے کی آیت پڑھی جائے تو وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. ان کو کرنٹ، ہاں ان کو کرنٹ جو ہے نا وہ اس لیے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک خاص بات رکھی ہے کہ ہوا سے جو وہ جو نیوٹرل بنتا ہے نا وہ نہیں بنتا ان کے معاملے کے اندر. یہ ہوائی جہاز جو ہے، ہوائی جہاز جو اڑتا ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ کرنٹ ہوتا ہے. نیوٹرل کہاں سے آئے گا؟ نیوٹرل کا مقصد یہ کہ زمین سے، نیوٹرل تو زمین سے لیا جاتا ہے نا، تو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اس کے اندر کہاں نیوٹرل، زمین سے کہاں سے لیں گے؟ ان کے اندر نہیں. تو وہ ہوا سے نیوٹرل بنتا ہے، اس کا نیوٹرل بنتا ہے، فیز بنتا ہے، یہ لائٹ ہو جاتی ہے وہاں پر چل رہی ہوتی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اوپر اور نیوٹرل بن رہا ہے ہوا سے. لیکن یہاں پر جو ہے ان یہ جو پرندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الیکٹریکیوٹ کر دیا ہے. یہ الیکٹریکیوٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ہوا جو ہے ان کے اعضاء کے اوپر جو ہے نیوٹرل نہیں بنائے گی. یہ فیس کے اوپر بھاگتے پھریں گے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، نیوٹرل کے اوپر بھاگتے پھریں گے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضرورت رکھی نا. اب جیسے مثال کے طور پر وہ پرندے ہیں تو جو پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، مچھلی کو پکڑ کے لاتے ہیں، پھر اڑتے ہیں وہ اوپر. تو پانی کے اندر جب گئے تو گیلے ہو گئے نا، تو پھر کیسے اڑ رہے ہیں؟ لیکن اس کے اندر ایسے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکل کے وہ اڑنے چھوڑا. اب جب اندر گیا ہے پانی کے اندر تو وہ سارا تر ہو گیا نا، چھوٹے پر اور بڑے پر سارے گیلے ہو گئے. اب جب گیلے ہو گئے پر تو پھر اگر کبوتر کے پر گیلے ہو جائیں تو وہ نہیں اڑ سکتا. لیکن وہ پرندے جن کو سمندر کے اندر شکار کرنا ہوتا ہے ان کے پر جو آتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چکنائی کی کوٹنگ کر دیتا ہے. چکنائی کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ پر جو ہے نا خود بخود وہ چکنائی پیدا کرتے ہیں. ان کے جسم سے وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے چکنائی، اور وہ چکنائی کی وجہ سے جو ہے پانی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے اور وہ آرام سے جو ہے نا وہ اس کے اندر پانی کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا. گھوڑا جو ہے وہ پانی کے اندر تیرتا ہے، کیسے تیر رہا ہے؟ ہاتھی جو ہے پانی کے اندر تیرتا ہے. مچھلیاں جو ہیں پانی کے اندر کس طریقے سے فراوانی سے ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا. اور دوسرے جانور جو ہے پانی کے اندر اس طریقے سے نہیں بھاگ سکتے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن جا پانی کے اندر ذرا ایسے کر کے دکھا. بھینس ہے، گائے جو ہے نا وہ پانی سے ڈرتی ہے، لیکن وہ اگر بھینس جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے یعنی اگر وہ پانی کے اندر اتر گئی، آپ پانی کے اندر ہے تو بھینس کی اگر آپ نے دم پکڑی نا تو وہ آپ کو کنارے پہ نہیں پہنچائے گی، وہ آپ کو ڈبو دے گی. لیکن گائے اگر وہ اس کی دم پکڑو گے تو گائے پانی کے اندر نہیں ٹھہرتی، وہ فوراً بھاگتی ہے باہر کی طرف، تو وہ نکال دے گی آپ کو. لیکن بھینس کو اگر پکڑ لیا تو وہ اندر جا کے ٹھنڈے پانی کے اندر بیٹھ جائے گی اور آپ کو بھی اندر بٹھا لے گی. ہاں بھینس گئی پانی کے اندر تو وہاں سے نکلتی نہیں.
تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے لیے، اب یہ جو آپ یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا، ان کو توجہ دلائی کہ ہم نے کیسے تخلیق کیا اونٹ کو،